الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے طلبہ اکرام میسیجز کے ذریعے اور کمنٹس کے ذریعے بھی صرفی تحقیق کا مطلب پوچھ رہے ہیں کہ صرفی تحقیق کیسے ہوتی ہے۔ تو صرفی تحقیق جو ہوتی ہے اس میں 6 چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں۔ صرفی تحقیق میں 6 چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بتانا ہوتا ہے صیغہ، کہ یہ صیغہ کون سا ہے، یعنی واحد، تثنیہ، جمع۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے صیغہ بتانا ہوتا ہے کہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے۔ تو صیغے میں یہ چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے صیغہ بتانا ہوتا ہے اور اس صیغے کے اندر 8 چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہو گیا، مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا پھر متکلم ہے، حاضر ہے یا غائب ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز بیان کرنی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے صیغہ۔ اور دوسرے نمبر پہ 6 اقسام بیان کرنی ہوتی ہے کہ اسم، فعل، حرف میں سے یہ کیا بن رہا ہے، کہ آیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو یہ ہو گئی 2 چیزیں۔ تیسرے نمبر پہ 6 اقسام بیان کرنی ہوتی ہے کہ 6 اقسام میں کیا بن رہا ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ تو ان میں سے کوئی ایک چیز بیان کرنی ہوتی ہے۔ 6 اقسام میں آیا کہ یہ کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گئیں 3 چیزیں۔ چوتھے نمبر پر ہے ہفت اقسام، کہ وہ سب سے پہلے صیغہ بتایا کہ یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث کیا ہے، ان میں سے کیا بن رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا بتایا، اسم، فعل، حرف میں سے کیا بن رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بیان کرنا ہے کہ یہ 6 اقسام میں سے کیا بن رہا ہے، یعنی ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے، ٹھیک ہو گیا، خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید فی ہے، یہ بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ابواب بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ باب کون سا ہے، نصر ینصر کا باب ہے، ضرب یضرب کا ہے، فتح یفتح کا ہے، یا پھر کون سا ہے، سمع یسمع کا ہے، کون سا ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایک، مطلب کوئی سا بھی باب بیان کرنا ہوتا ہے، کہ ابواب میں سے کوئی ایک باب بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ کون سا باب بن رہا ہے، افعال، ٹھیک ہو گیا، تفعیل، کون سا صیغہ، یہ کون سا باب بن رہا ہے، یہ بیان کرنا ہوتا ہے 5ویں نمبر پہ۔ اور 6 نمبر پہ معلل یا غیر معلل ہونا بیان کرنا ہوتا ہے، کہ یعنی یہ صیغہ جو ہم نے بتایا ہے، آیا یہ صیغہ معلل ہے یا غیر معلل ہے، یعنی کہ یہ صیغہ اپنی اصل پر ہے یا پھر اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں بولتا ہوں فتح، تو یہ غیر معلل ہے، یعنی اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی، اپنی اصل پر ہے۔ اور ایک صیغہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ قال، قال اصل میں کیا تھا، قول تھا، تو اس کے اندر تبدیلی ہوئی، تو یہ ہوتا ہے معلل، کہ جس کے اندر تعلیل ہوئی ہو، کوئی قاعدہ لگا ہو، اس قاعدے کے تحت جس کے اندر تبدیلی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں معلل، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہوتا ہے اپنی اصل پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیر معلل۔ تو یہ 6 نمبر پہ یہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں بیان کرنے کا نام صرفی تحقیق ہے۔ صیغہ بتانا ہے، اس کے بعد کہ 6 اقسام میں کیا بن رہا ہے، اسم، فعل، حرف میں کیا بن رہا ہے، اس کے بعد 6 اقسام میں کیا بن رہا ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، خماسی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہفت اقسام بیان کرنا ہے کہ ہفت اقسام میں کیا بن رہا ہے، صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف وغیرہ میں سے کیا بن رہا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ باب بیان کرنا، ابواب میں سے کوئی ایک باب بیان کر رہا ہے کہ یہ کون سا باب ہے۔ 6 نمبر پہ آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ معلل یا غیر معلل، ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے آپ کو صرفی تحقیق کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ صرفی تحقیق میں کتنی اور کون کون سی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔